قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مریم میں قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا. جیسا کہ الحمدللہ آپ کئی مقامات پہ پڑھ چکے ہیں اور میں نے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے جتنے قصے بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ عبرت ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ موعظت ہے، ان کا مقصد جو ہے کافروں کے لیے تحدید وعید اور مومنوں کے لیے اس میں اطمینان قلب اور تسلی کا فائدہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں متعدد قصے بیان فرمائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ تو ہدایت ہے، قرآن جو ہے وہ موعظت ہے، قرآن جو ہے وہ شفا ہے، قرآن جو ہے وہ رحمت ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں جو قصے ہیں ان کا وہ انداز نہیں ہوتا جو قصوں کی کتابوں میں ہوتا. کیونکہ دنیا میں جو تاریخیں لکھی گئی یا قصے بیان کیے گئے وہ تو ترتیب ہوتی ہے، ابتدا سے شروع کیا اور انتہا تک چلے گیا. لیکن قرآن کا یہ انداز نہیں ہوتا. قرآن پاک صرف اتنی بات کرتا ہے جتنی اس وقت اس کی ضرورت ہے. جیسے ایک طبیب دوائی اتنی دیتا ہے جس کی مریض کو ضرورت ہو. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھا کریں کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو قصے بیان فرمائے ہیں ان کے اسلوب الگ. اور دوسرا یہ بھی بیان دماغ میں رکھ لیں کہ بعض قرآن میں قصے ایسے ہیں جن کو اللہ نے صرف ایک جگہ بیان کیا ہے. جیسے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام. اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے اگر کوئی قصہ بیان کیا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے. اور ایک ہی جگہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے پورے قرآن میں، پھر کسی دوسری جگہ ذکر ہی نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مبارک بھی صرف ایک جگہ بیان کیا، سورۃ النبل میں، اور پھر سارے قرآن میں کسی جگہ نہیں. اسی طرح قصہ داؤد علیہ السلام. تو بعض قصے قرآن پاک میں ایسے ہیں جن کو اللہ نے صرف ایک جگہ بیان کیا ہے اور پھر دوسری صورت میں بیان نہیں کیا.
اور بعض قصے قرآن مبارک میں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی صورتوں میں بیان کیا، جیسے بی بی مریم کا واقعہ آپ نے سورت مریم میں بھی پڑھا ہے، سورت آل عمران میں بھی موجود، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مبارک ہے تو اللہ نے ان کو کئی صورتوں میں ذکر فرمایا، سورت بقرہ بھی ہے، سورت انبیاء میں بھی ہے، سورت مریم میں بھی ہے، سورت ابراہیم میں بھی ہے، تو اللہ نے کئی مقامات سے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں، جیسے سورت مریم میں بھی بیان فرمایا، سورت قصص میں بھی بیان فرمایا، اسی طرح اور بھی دیگر صورتوں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمت ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب تشریف لائے تو آپ کا سامنا جو ہے مکے میں مشرکین مکہ سے ہوا، اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ کا تقابل جو ہے وہ یہود سے ہوا، کیونکہ یہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان کے بڑے بڑے قبائل جو تھے بنی قریظہ اور بنو نذیر اور بنی قینقاع، یہ تین بڑے قبیلے ہیں جو مدینہ منورہ میں موجود تھے جب حضور پاک تشریف لے گئے۔ تو آپ کا مقابلہ جو ہے، تقابل جو ہے، آپ کے مخالف جو تھے، آپ کے عدو جو تھے، خصم جو تھے وہ یہود تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دین موسیٰ علیہ السلام پہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار کرنا، کیونکہ جیسے یہودیوں نے سوال کیا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، جیسے دشمن کی طرف سے کوئی ابہام آیا اللہ کے قرآن کی طرف سے حقیقت بیان ہو گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل جو ہے نصارہ سے ہوا۔ حضور کے زمانے میں نصارہ جو تھے وہ نجران میں زیادہ تھے، نجران اور جانب یمن میں زیادہ تر نصارہ آباد تھے، تو ان سے بھی حضور کا مقابلہ ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، جیسے جیسے سوال آتے گئے قرآن میں جواب آتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات یاد رکھیں کہ ان تمام واقعات کے آنے کے بعد ان میں سب سے بڑی بات جو تھی، یہ تمام واقعات اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل فرمایا کہ یہ دلیل ہے صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم، کہ دیکھیں نا حضور پاک مکے میں پیدا ہوئے، مکہ میں آپ نے زندگی گزاری، مکہ مکرمہ سے حضور کبھی باہر تشریف نہیں لے گئے، نبوت سے پہلے ایک شام کا سفر ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے ملک میں سفر بھی نہیں کیا، مکہ مکرمہ میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی بڑی لائبریری تھی، نہ معلومات کا کوئی ذریعہ تھا، اور پھر اللہ کا نبی خبر دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، جس کا معنی ہے کہ اللہ نے بتلایا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی، زراعت کے بڑے بڑے ماہرین، اسی طرح طب کے بڑے بڑے ماہرین، انہوں نے جب اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہم نے اتنی علم کے ترقی کرنے کے بعد اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھئی الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اور عورت میں نطفہ کیسے قرار پکڑتا ہے،
اور کتنے دن کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، کتنے عرصے کے بعد بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ کا نبی بتلا رہے ہیں، آپ تو کسی میڈیکل کالج میں نہیں گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نبی ہے، اس کو اللہ نے خبر دی۔ ورنہ یہ تو ایسی راز کی باتیں ہیں کہ اب دنیا میں ڈاکٹری اور سائنس اتنی آگے چلی، اب جا کے معلومات ہو رہے ہیں، اور حضور نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ اس طرح نطفہ ہوتا ہے، اور صلب آبا میں ہوتا ہے، ترائب امہات میں ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو قرار مکین میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک مدت مقرر ہے، 40 دن کے بعد نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس میں گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ باتیں بھئی اللہ کے نبی کو کس نے بتلائیں؟ تو صاف بات ہے کہ اللہ کا وحی ہے، اور جب اللہ کا وحی آنا ثابت ہو گیا تو محمد مصطفیٰ کی نبوت ثابت ہو گئی۔ اب یہودیوں نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، طائف والوں نے میرے آقا کو بہت ستایا، اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب میں طائف میں گیا اور ان نے جو میرے ساتھ کیا نا، میری زندگی کا سب سے بڑا مشکل۔ انی کرب تو کربتن، مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ زندگی میں کبھی نہیں، کہ مکے والوں سے مایوس ہو گیا، طائف کی طرف رخ کیا کہ بنو ثقیف میں شاید کوئی بندے نکل آئے جن کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ کہ پتھر برسائے، لڑکوں کو میرے پیچھے لگا کے شور مچایا، مجھے دیوانہ کہا گیا، مجھے طائف سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور جب مجبور ہو کے میں آ رہا تھا تو میری زندگی کا سب سے مشکل نماز۔ اب میرے سامنے نہ تو مکے میں کوئی امید کی جگہ باقی تھی کہ واپس جاؤں تو کیا کروں، نہ طائف میں کوئی امید رہی، اس لیے حضور کی وہ دعا مبارک جو ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، کہ اللہ آج میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں اور کس کے آگے، اور آپ کے جوتے مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر چکے ہیں، پاؤں جوتے سے جم چکا ہے خون لگنے سے۔ حضور پاک ایک راستے میں باغ تھا، اور وہ بھی مکے والوں کا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ کے بیٹوں کا تھا، وہاں حضور تشریف لے آئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ کچھ دیر آرام کر لوں، تکلیف دور ہو جائے، تھکان دور ہو جائے، تو اپنے پاؤں مبارک صاف کیے، جوتا مبارک صاف کیا، اور عتبہ عتیبہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جا رسول اللہ، حضور ہمارے باغ میں آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ کسی برتن میں انگوروں کا موسم تھا کہ انگور وغیرہ دھو کے لے جاؤ، ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، لیکن ہمارے باغ میں تو آیا ہے۔ تو یہ تو ہمارا مہمان نوازی فرض ہے، قریشی تھے وہ بھی، حضور کے رشتے دار۔ تو وہ جب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آگے ہدیہ پیش کیا انگوروں کا، تو حضور نے فرمایا کہ من این انت، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیونکہ وہ اس علاقے کا تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انا من نینوا یا رسول اللہ، میں نینوا کے رہنے والا ہوں۔ آپ الذی فیہ اخی یونس، تو وہ اس علاقے کے رہنے والے ہو جہاں حضرت یونس نبی پیدا ہوئے۔
اس نے کہا میں نے این علمت یا رسول اللہ، نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا یونس کا؟ میں اللہ کے بتائی یونس نبی ہے، میرا بھائی ہے، تو فوراً وہ قدموں میں گر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ ہوتا ہے بات دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارا ملازم بھی گیا، یہ بھی آپ سے گیا، اچھا بھیجا بھی ہم نے انگور دیکھا۔ تو اب اس کے لیے تصدیق کا ذریعہ کیا بنا کہ بھی مکے میں رہنے والی ذات ہے، اس کو کیا پتا کہ یونس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور یونس علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے اور نینوا کدھر ہے، اور ساری باتیں حضور بتا رہے ہیں، ہمارے سچے نبی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان واقعات کو بار بار ذکر فرمایا ہے جن کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ یہود کا تقابل تھا اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک نیا مسئلہ لے کے حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، ان پیغمبروں کے واقعات اللہ نے بار بار فرمائے ہیں، اور اسلوب الگ۔ اب دیکھیں جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ایک الگ اسلوب ہے بیان کا، اور کسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، کسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں آنے کا ذکر ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے اور بچے تھے اور دودھ پینے والے، اس واقعے کا ذکر ہے، اور کسی جگہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان فوان شباب پہ پہنچنے کا ذکر ہے، اور کسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ ہے، اور کسی جگہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ ہے، اور کسی جگہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب کے پاس پہنچنے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر شادی ہونے کا واقعہ، پھر کوہ طور پہ جانے کا واقعہ، پھر نبوت ملنے کا واقعہ، پھر فرعون سے مقابلے کا واقعہ اللہ نے کھول کھول کر دیا۔ اسی لیے یہودی بغض میں آ گئے، حسد میں آ گئے، اور آدمی جب ضد میں آ جائے نا پھر وہ مسئلہ مانتا نہیں، چاہے اندر سے جانتا ہو لیکن مانتا نہیں۔ ورنہ یہود جو تھے وہ بالکل اندر سے جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا رسول ہے اور خاتم الانبیاء والمرسلین، لیکن ضد میں آئے۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے احبار تھے، بہت بڑے عالم تھے تورات کے، اور یہودیت میں ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ تھا، بہت بڑا مقام تھا، جب وہ اسلام لے آئے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت عمر نے عبداللہ ابن سلام سے سوال کیا، اس نے کہا کہ یا عبداللہ ابن سلام، تم ہمیں یہ بتلاؤ، اب تو الحمدللہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، ہمارے بھائی بن گئے، لیکن اسلام لانے سے قبل ابھی تم اسلام جب نہیں لائے تھے، بحیثیت ایک عالم تورات ہونے کے، ایک حبر احبار یہود ہونے کے، تمہیں یہ بات کی تسلی تھی کہ ھذا محمد الرسول اللہ، یہی اللہ کا سچا نبی ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ امیر المومنین، خدا جانتا ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ بھی اولاد میں کیسے شبہ ہو؟ کہ اولاد کا کیا ہے، یہی ہے نا، اعتماد ہوتا ہے نا کہ بیوی نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، خیانت نہیں کی ہوگی، لیکن کی ہو تو میں کیا پتا۔ لیکن حضور میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا۔
ہم نے جو صفتیں آپ کی تورات میں پڑھی تھی، ایک ایک صفت جو ہے وہ منطبق ہو رہی ہے محمد رسول اللہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تمہاری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ جب اتنی بڑی سچی بات ہے، اتنی بڑی صداقت ہے، پھر اسلام کیوں نہ رہے گا؟ بغیًا وحسدًا، ان کے دلوں میں حسد آ گیا کہ نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ پہلے نبوت جو تھی وہ بنو اسرائیل میں تھی، اب آ گئی بنو اسماعیل میں۔ وہ کہتے ہیں بھی ہمارا تو قصہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ان آیات میں بھی بڑی اختصار سے، یہاں بڑا مختصر واقعہ ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ مخلص۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یاد کریں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، جو مخلص تھا، رسول تھا، نبی تھا۔ 3 صفتیں۔ اب مخلصاً جو ہے اس میں 2 قراتیں ہیں علماء کے نزدیک۔ ایک قرات تو ہے مخلصاً لام کی کسرے کے ساتھ، اور ایک قرات ہے مخلصاً لام کی زبر کے ساتھ۔ یاد رکھیں اس لفظ میں 2 قراتیں ہیں قرآن کے نزدیک، بعض پڑھتے ہیں مخلصاً اور بعض پڑھتے ہیں مخلصاً، تو ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ اگر مخلصاً پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا، بالکل خالص، جس کی عبادت میں کوئی ریا نہیں، کوئی شائبہ شرک نہیں۔ اور ایک معنی یہ ہوگا کہ مخلص معنی جس کو اللہ نے چن لیا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہو، اس کے لیے الفاظ اصطفاء بھی آتا ہے، اجتباء بھی آتا ہے، یجتبی من رسلہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور وہاں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جیسے انہو کان من عبادنا المخلصین، یا انہو کان من عبادنا المخلصین، وہاں بھی دونوں قرات ہیں۔ تو ایک قرات میں ترجمہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو میری خالص عبادت کرنے والے، اور ایک ترجمہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو چن لیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رسول ہوگا وہ خود بخود نبی ہوگا، اور جو نبی ہوگا ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں دونوں صفتیں تھیں کہ اللہ نے ان کو رسالت بھی عطا فرمائی، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اچھا رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سابقہ کتاب پہ عمل کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو الگ شریعت یا کتاب نہیں دی گئی۔ جیسے ہارون علیہ السلام نبی تو ہے، رسول نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ حضرت ہارون جو تھے وہ تورات پہ عمل کرتے تھے، تو کتاب تورات تھی، شریعت تورات والی تھی، لیکن ہارون علیہ السلام اسی پہ چلتے تھے
تو لہذا وہ نبی تو تھے، رسول نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی صحیح تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ ایک بڑی مشہور بات ہے، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں، صحیح روایت میں نہیں، قرآن میں نہیں۔ ایک مشہور بات ہے اور سابقہ کتابوں میں ہے، اسرائیلی روایات میں ہے جن پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ مشہور ہو گیا کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ قرآن پاک نے تو صرف 25 انبیاء کا نام ذکر کیا ہے قرآن میں، اور باقی انبیاء کے بارے میں اجمالاً فرما دیا کہ اور بھی ہم نے بہت نبی بھیجے ہیں۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ بعض پیغمبر وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ بیان کیا، بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ بھی نہیں بیان کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ نبی اور رسول تو باقی بہت ہیں، لیکن کتنے ہیں اللہ عالم۔ کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشہور تو ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اور دوسری یہ بات البتہ پکی ہے جو روایات سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے نبی تو جتنے بھیجے اللہ جانتا ہے، لیکن ان میں رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔ یہ بات روایات میں ملتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب بدر کی تعداد جو ہے وہ اس تعداد کے مطابق ہے جتنے اللہ نے رسول بھیجے تھے، اور اصحاب بدر جو تھے وہ 313 تھے۔ تو لہذا اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 313۔ اور اس سے اب اگلی بات دماغ میں رکھ لیں کہ 313 میں 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی رسولوں کی شان نبیوں سے زیادہ ہے کہ وہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ان 313 میں پھر جو افضل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم من الرسل۔ اچھا، ان 5 میں پھر سب کے سردار جو ہیں وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، علیہ الصلاۃ والتسلیم الی یوم الدین۔ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام سے افضل، سب سے زیادہ شان والے، اتنا بڑی شان کہ قیامت کے دن تمام پیغمبر جو ہیں وہ بھی میرے مدنی کے پرچم شفاعت کے نیچے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم من الرسل میں ہیں، یہ بھی ان 5 پیغمبروں میں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم من الرسل ہیں، یاد فرما لیں۔ تو ان کو اللہ نے شان بخشی ہے، ان سب کے پھر امام، سب کے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کی 3 صفتیں بیان فرمائی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی خالص عبادت کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چن بھی دیا ہے۔ اب یہاں باقی کسی بات کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، کسی قصے کا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو پکارا جانب طور ایمن کی طرف سے،
اور پھر ہم نے اس کو اتنا قریب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریف الاقلام جو ہے وہ بھی انہوں نے سنا. نجیہ کا معنی ہے یعنی کوئی بات سرگوشی میں کی جائے تو وہ بھی سنے. یعنی اتنا قرب اللہ نے نصیب کیا کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ بھی احسان فرمایا, ہم نے آپ پر یہ بھی نعمت عطا فرمائی کہ اپنی رحمت سے ہم نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مقام نبوت سے سرفراز فرمایا. اور یاد رکھو ہارون علیہ السلام بڑے ہیں, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں, لیکن ہارون علیہ السلام کی وفات پہلے ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کی وفات بعد میں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کی درخواست کو منظور فرمایا اور فیصلہ تو تقدیر پہلے فرما چکی تھی کہ ہارون کو بھی نبوت ملے گی, اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا ذریعہ بھی بنایا, طاقت کا ذریعہ بھی بنایا. اور پھر دونوں کو اللہ نے حکم دیا اور فرعون کے مقابلے پہ. تو یہاں بالکل اجمالی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے, قصہ طور کا اختصار سے ذکر ہے, حضرت ہارون کی نبوت کا اجمالاً ذکر ہے اور تفصیل بھی بیان کی گئی. لیکن دوسرے مقامات پہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اور کھول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ طواف ہو یا حج ہے یا عمرہ ہے, اس کے بارے میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ حج بدل کرنا جو ہے وہ بھی جائے. اسی طرح جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, میری والدہ جو ہے بہت بوڑھی ہو گئی ہیں, بہت ضعیف ہیں, وہ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتی, اب حج عنہا, میں اپنی اس والدہ کی طرف سے حج بدل کر لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ایسے پیاری بات سمجھائی اور مسئلہ قیاس بھی حضور کی زبان مبارک سے ثابت ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری اماں پہ کسی کا قرضہ ہو اور تم وہ قرضہ ادا کر دو تو ادا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یا رسول اللہ, اگر میری اماں پہ قرضہ ہے اور میں نے دے دیا ادا ہو گیا. تو فرمایا پھر اللہ کا قرضہ بھی ادا کر دو, وہ بھی ادا ہو جائے گا. اگر بندوں کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے. کہ اگر والدین نے حج نہیں کیا, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, ضعیف ہیں, تو ان کا حج بدل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح حدیث مبارک میں عمرے کا بھی ذکر آیا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ذکر آیا کہ ایک بیوی نے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ایسے ہاتھ پہ اٹھایا اور حضور کے سامنے کیا اور کچھ الہذا حج یا رسول اللہ, حضور یہ چھوٹا بچہ جو میرا دودھ پینے والا ہے اس کا بھی حج ہوگا اگر میں حج پہ ساتھ لے جاؤں, اس کی طرف سے بھی نیت کر لوں تو کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ اور میں نعم ولک اجر, اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی ثواب ملے گا کہ تم ہر جگہ اٹھا کے رہو گی. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایک معصوم بچے کا حج بھی ہوگا, حالانکہ وہ تمہارا ہی نہیں ہوا, اس کو تو ماں اٹھائی ہوئی ہے, اس نے تو نیت ہی نہیں کی, اس طرف کوئی بات ہی نہیں کی, نہ طواف کا اس کو پتا ہے نہ صفا مروا کا اس کو پتا ہے. اس لیے علماء کرام جو ہے نا, یاد رکھو, اسی طرح ان احادیث کی روشنی میں پھر علماء لیتے ہیں کہ بھی اگر حج بھی ہو سکتا ہے
اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تو طواف یا باقی اس کا مطلب ہے کہ نفلی عبادات بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء جو ہے نا، یاد رکھو اجماع کا حکم ہے وہ بھی بلسان رسول اللہ۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بس ہم نے قرآن و حدیث سے کہا، بھائی اجماع کا حکم ہے وہ بھی تو حضور کا حکم ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا جو ہے وہ بھی حضور کا حکم ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ بھی حضور کا حکم۔ اور اسی طرح مسائل پر قیاس کرنا جو ہے وہ بھی حضور کی زبان مبارک سے ثابت ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی مثلا اپنا حالت احرام میں ایک ہرنی کو مارتا ہے، شکار کرتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا کریں گے؟ بھی اس کے متبادل قیمت کی جو جانور دیں گے۔ تو علماء نے کہتا ہے کہ ہاں ہرنی اور بکری، اچھی بکری جو ہے تقریباً برابر ہو، تو لہٰذا قیاس ہی کرنا پڑے گا، ورنہ ہرنی کی مارکیٹ تو ہے نہیں کہ پہلے ہم اس کی قیمت لگوائیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بہرحال آپ اگر کسی نے آپ کو وصیت کی ہے اور کہا ہے تو آپ ان کے لیے عمرہ یا ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اختلاف سے بچنے کا ایک حل ہے کہ آپ طواف اپنے لیے کریں، نیت اپنی کرو، ثواب بھی اپنے لیے کرو، جب کر لو تو دعا مانگ لو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ انہوں نے بھی استدلال یوں کیا ہے کہ مثلا میں نے مزدوری کی اور میری مزدوری بنتی ہے 50 ریال روز کا، میں اس مالک کو کہتا ہوں کہ بھئی میں نے جو کام کیا ہے میرا 50 ریال تو ہو گیا، انہوں نے کہا فلاں آدمی آئے گا اس کو دے دینا، تو لہٰذا میں نے اپنی اجرت جو تھی اس کو منتقل کر دی۔ اب جب میں نے عبادت کر لی اور اللہ نے اگر قبول فرمائی اور اللہ کے علم میں کوئی ثواب ہے تو ہم نے کہا یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، تو اس کو مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اس لیے بہرحال آپ کوشش کریں اور جتنا ہمت ہو سکے نفلی عبادات میں بہت وسعت ہے اور بہت گنجائش ہے اس کی۔ کہتے ہیں جی کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جو ہے، یاد پڑھو تو جائز ہے، ہاتھ نہ لگائیں، بغیر وضو قرآن کو چھونا منع ہے، یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے حج کی 11 تاریخ کو ظہر سے پہلے کنکری ہماری 11 تاریخ کو وقت ہی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب ظہر سے مجھے کیا پتا، کیونکہ ظہر تو آپ 2 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2:30 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3:30 بجے تک بھی ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر تو زوال ہو گیا تھا یعنی سورج کا سایہ ڈھل گیا تھا، چاہے تھوڑا سا بھی ڈلاؤ، پھر تمہارا کوئی جرمانہ نہیں۔ اور اگر سورج نہیں ڈھلا تھا اور تم نے رش سے بچنے کے لیے پہلے جان چھڑا لی تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی کہ ہم 2 آدمی ہیں، ایک کے پاس ملازمت کرتے ہیں، وہ میرا ساتھی جو ہے وہ جس کا ملازم ہے اس کے پیسے بڑے کھاتا ہے۔ میں نے اس کو بڑی نصیحت کی، وہ نصیحت نہیں مانتا، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں اس کے جس کے پاس وہ کام کرتا ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ آدمی آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ آپ 1 دفعہ سمجھائیں، 2 دفعہ سمجھائیں، 3 دفعہ سمجھائیں، وہ باز آ جائیں توبہ کر لے تو آپ بھی پردہ ڈالیں گناہوں پر، اور اگر وہ باز نہیں آتا حرام کھانے سے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں۔ جو لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کی تو ہو جاتی ہے، پر گزرنے والا تو گناہ گار ہے نا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑے تو کھڑا رہے لیکن آگے نہ گزرے۔ اور حرم میں جو گزرنے کی اجازت ہے وہ طواف کرنے والوں کو اجازت ہے کہ طواف ہوتا رہے گا، ہم نماز پڑھتے رہیں گے، گزرتے رہیں، آگے کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کو ہم ہر جگہ لاگو کر دیتے ہیں اور گردنوں کے اوپر سے پھلانگتے ہیں، یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں، سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ دیں۔ اور آج تو مصیبت یہ ہے جب اب نماز کھڑی ہو جائے
نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ وتر پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، مردوں کو تو چھوڑو، عورتیں گزرتی ہیں، اور عورتیں گزرتی بھی یوں ہیں، مس کر کے ٹچ کر کے گزرتی ہیں، اور پرواہ بھی نہیں ہے، جا رہی ہیں ایسے جا رہی ہیں جیسے جانور جا رہے ہوں، پتہ ہی نہیں کدھر جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کہاں سے آ رہی ہوں۔ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہدایت کرے کہ نماز میں جائیں، دور نماز پڑھیں، پردے میں نماز پڑھیں، اور نمازیوں کے آگے نہ گزریں۔ کوئی آدمی مر جائے اس کے لیے نفل بالکل جی، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، نفل پڑھ کے ثواب دیں، حج پڑھ کے ثواب دیں، عمرہ کر کے ثواب دیں۔ نفل اوقات جو ہیں مکروہ کون سے ہیں؟ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اور اسی طرح جب سورج نکل رہا ہو، یا سورج عین سر پہ کھڑا ہو، یا سورج ڈوب رہا ہو، ان اوقات میں اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اسی پہ قائم ہے، وہ فرماتے ہیں مکہ ہو مدینہ ہو ان اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوات الاسباب مانا کہ طواف کیا تو اب سبب بن گیا نا 2 رکعت پڑھنے کا، وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لے جب چاہے، وقت ہے، مکروہ ہے، عصر کے بعد ہے، فجر کے بعد ہے، یہ چاہے بلا وجہ نفل نہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی سبب آ گیا ہے کہ طواف کر لیا، اب 2 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، یا باہر سے آ رہا ہے اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لو، تو لہذا وہ 2 رکعت بھی پڑھ لے، تحیت المسجد بھی پڑھ لے۔ تو ان حضرات کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اس کے سخت مخالف ہیں۔ بہرحال میری تو ایک طالب العلم کی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے ایک اچھی بات کی ہے، وہ میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر تو حق ہے فَإِنْ حقاً فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہے، اور خطا ہے تو انسان کی طرف سے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مثلاً آپ نے صبح کی نماز کے بعد طواف کیا، اور آپ کو کہیں جانا نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی کام نہیں، وہ کہتے ہیں پھر تو بیٹھے رہو آرام سے، سورج نکل جائے چڑھ جائے پھر نماز پڑھ، تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اور اگر آپ کا قافلہ جانے والا ہے، فلائٹ پہ پہنچ رہا ہے، آپ نے طواف الوداع کر لیا ہے، ساتھی باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ابھی وہ ائمہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے جو استدلال پکڑا ہے، پڑھ لو 2 رکعت چلے جاؤ، نہ رہو انتظار میں۔ اس لیے انہوں نے ایک اچھا حل نکالا ہے۔ ویسے بہرحال یعنی آپ جہاں بھی ٹھنڈے دل سے، اللہ تعصب سے بچائے، اللہ ہمیں بغض و عناد سے بچائے، اللہ ہمارے دلوں کی قدورتیں صاف کر ڈالیں۔ امام ابو حنیفہ کی جب فقہ پہ آپ غور کریں نا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ امام صاحب ایسا قول لیتے ہیں نا جی، مثلا آپ نے مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، طواف کی، واجب پڑھا، تو کسی امام کا جھگڑا نہیں نا بھائی، مغرب کے بعد پڑھنے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا، سب کے نزدیک جائز ہے۔ عصر کے بعد پڑھنے میں اختلاف بھی ہے اور ایک حدیث بھی روک رہی ہے، تو لہذا امام صاحب فرماتے وہ کام کیوں نہ کرو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو، وہ کرتے ہی کیوں ہو جس میں اختلاف کا اندیشہ ہو جائے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی سوچ، اسی لیے امام صاحب جہاں عبادت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کثرت والے قول کو لیتے ہیں، اور جہاں حلت و حرمت والا معاملہ ہو تو وہاں احتیاط والے قول کو لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو جو دین کا تفقہ عطا فرمایا تھا اور جو سوچ اور فکر عطا فرمائی تھی، اللہ پاک ان تمام ائمہ پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔
کہ بڑے محتاط تھے امام صاحب. کہتے جی کہ ایک آدمی نے ایک بیل وقف کیا ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، تو کیا اب ان کو اپنی کھیتی باڑی میں استعمال کر سکتا ہے؟ وقف کرنے کی نیت کیا تھی کہ 2-3 سال ہل چلاؤں گا پھر ذبح کروں گا. بھائی پہلے واقف کی نیت دیکھنی پڑے گی نا. شرط الواقف کا نفس، واقف کی جو شرط ہے وہ نفس ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. تو اس نے کیا نیت کی ہے کہ بھئی میں سال کے بعد ذبح کروں گا اور ابھی 1 سال ہل چلاؤں گا، کوئی حرج نہیں. اگر اس کی نیت ہے کہ اللہ کے لیے ذبح کرو، پھر ہل چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ڈبل فائدہ تو نہ اٹھاؤ گے. ذبح کرنے سے پہلے پہلے کمزور ہو جائے، جان چھوٹے، کھانے کے قابل ہی نہ رہے. تو یہ تو اس کی اپنی نیت دیکھے، اس نے نیت کیا کی. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر بھیجی ہے اور اس نے اس کو طلاق ہوگی بالکل انشاءاللہ پکا کام ہو گیا. کہتے ہیں سفارت خانے سے تصدیق بھی کروائی ہے، ماشاءاللہ اور پکا ہو گیا. تو جب سارا کچھ کر لیتے ہو پھر مولوی سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھو نا، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو طلاق دینے سے پہلے مولوی سے پوچھو میں کیا کروں. طلاق تو دے آتے ہو، تصدیق بھی کروا لیتے ہو، اس کو ویریفائی بھی کروا لیتے ہو، بھجوا بھی دیتے ہو، پھر آ کے مسئلہ پوچھتے تو مولوی راستے میں روک لے گا، بریک مار لے گا طلاق کو. وہ جناب ہو گئی طلاق، پکا ہو گیا کام. کہتے جی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ عام یعنی اغلب یہی ہے کہ برا مرد بری عورت کو پسند کرتا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ، اسی طرح الزانیۃ لا ينکح الا زان. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد خبیث ہے اور بیوی بڑی صالحہ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد تو بڑا عالم ہے، فاضل ہے، صالح ہے، اور بیوی بڑی بدتمیز ہے. یہ ہوتا ہے. یہ تو یعنی اکثر قاعدہ اللہ نے بیان فرمایا کہ عام طور پر برا بروں کے لیے، اچھا اچھوں کے لیے. لیکن کبھی برے اچھوں کے گلے پڑ جاتے ہیں، کبھی اچھے جو ہیں وہ بروں کے گلے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا، اللہ نے گھر عبادت کے لیے بنایا کہ نہیں؟ اللہ کا کعبہ کیوں بنایا گیا؟ تو ہم جو آئے ہوئے ہیں سارے چور جیبیں کاٹ رہے ہیں طواف میں، اسی لیے اللہ نے بنایا تھا کہ آگے لوگوں کی جیبیں کاٹو، ویزے بیچو، دوسروں کے فوٹو اکھیڑ کے پاسپورٹوں پہ لگاؤ، جیل سازیاں کرو، دروغ گوئیاں کرو، بےایمانیاں کرو. اس لیے بنایا تھا اللہ نے کعبہ. تو پھر ہمارے جیسے بھی تو آ جاتے ہیں نا یہاں، یہ تو ہو جاتا ہے. کہتے جی کہ حجر اسود کا جب ہم نے اشارہ کرنا ہے تو حجر اسود تو ہمیں نظر نہیں آتا. خدا نظر آیا ہے تمہیں کبھی؟ دیکھا ہے اللہ نے؟ اس کو مان لیا ہے تو یہ حجر اسود بھی مان لو. اللہ کے بندے نظر آنا کیا دور سے، اللہ اکبر، آئے آئے نظر، نہ آئے نہ آئے. ہم نے تو سنت کی اتباع کرنی ہے. پتھر سے ہماری کیا دوستی ہے؟ ہم نے تو سنت رسول اللہ کا حکم ماننا ہے کہ حضور نے بوسہ دیا، موقع ملے بوسہ دو، نہ ملے اشارہ کرو، نظر آئے نہ آئے. کہتے ہیں جی کہ کافروں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. کاروبار کیوں منع ہے؟ کافروں سے دلی محبت نہ کرو. یہ تو نہیں کہ معاملات بھی نہ کرو، معاملات تو ہوتے ہیں. حضور پاک نے سب سے پہلا معاہدہ مدینے میں یہودیوں کے ساتھ کیا، میثاق مدینہ کے نام سے موجود ہے. حضور پاک نے حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ سے صلح کی. یہ تو کوئی معاملہ نہیں. کاروبار، تجارت، لین دین، سامان لینا آنا جانا، یہ سب جائز ہے. لیکن دلی دوست نہ بناؤ. ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، لیکن اس میں کام نہیں ہوتا، فراغت کا وقت زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی میں طواف کر لیتا ہوں. تو جن کی نوکری ہے ان کو کہہ دو بھی جب کام نہ ہو میں طواف کر لیا کروں، اجازت دے دیتی ہے.
ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. 8 گھنٹے ڈیوٹی میں تو وقت ہو جائے، کام ہو نہ ہو بیٹھے رہو. ہمارے مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ، یہ ظہر کی نماز پڑھنے آئے نا جی ماشاءاللہ، تو اذان ہوتی ہے 12:25 پہ، یہ 11:30 بجے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. پھر نماز پڑھ کے سنت نفل پڑھ کے واپس 1:45 بجے انشاءاللہ دکان پہ پہنچ جائیں گے. دکان تو اس قریب کا ہو گیا. یہی تو وقت ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے نکلیں گے، شاپنگ کریں گے. وہ تو تم ماشاءاللہ صوفی بن جاتے ہو. اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی نماز سے روکتے ہیں مجھے. ماشاءاللہ دیکھو کیسا نمازی ہے کیا. تم اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرے، 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے، اس میں نماز کی اجازت ہے ٹھیک، لیکن آپ یاد رکھیں کہ فقہ علماء تو اتنا ڈرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے والد جو تھے نا حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، تو انہوں نے ایک کتابوں کا دکان بھی بنائی. تو اپنی وفات سے پہلے جتنا عرصہ مدرسہ سہارنپور میں نوکری کی، وہ ساری تنخواہ کے پیسے جمع کر کے مدرسے میں داخل کرے. انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ نے تو 8 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے پڑھائے. انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کبھی کوتاہی ہو گئی ہو، قیامت میں مدرسے کی تنخواہ پہ تو نہ پکڑا جاؤں. یہ احتیاط ہو. حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں نے زیارت کی. ختم نبوت کے بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں. تو حضرت قاضی احسان شجابادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے خطیب گزرے ہیں اپنے دور کے، ان کی بھی میں نے زیارت کی. وہ ایک دفعہ جب آئے تو ختم نبوت کی جماعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مبلغ کو تنخواہ دیتے ہیں اور اس کو جتنا پیسے ملے وہ رسید کاٹ کے مجلس کے حساب میں جمع کرائیں، اور جو اس کا خرچہ ہو آنے کا جانے کا، راستے میں روٹی کا، چائے کا، ناشتے کا، وہ بھی باقاعدہ بل بنائے. تو قاضی صاحب کا جب حساب سامنے آیا تو قاضی صاحب کو حضرت جلندری نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ نے جو لکھا ہے کہ ملتان اسٹیشن سے دفتر ختم نبوت تک ٹانگے کا کرایہ 1 روپیہ، یہ آپ نے 1 روپیہ کیسے لکھا ہے؟ میں تو 4 آنے سے آتا ہوں، یہ 12 آنے کون دے گا؟ آج کے مولوی تو ماشاءاللہ زکوٰۃ ہی ہضم، صدقات ہی ہضم، عرس شریف بھی ہضم، 11ویں بھی ہضم. آج کل کا مولوی تو ماشاءاللہ ہے نا جی کہ وہ ایک کسی نے کہا ہے نا کہ شک میں فقیرہ صغار خدا، ہر چیز آیت فنا در فنا. کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، صدقات واجبہ ہے، نافلہ ہے، ہدیہ ہے، میرے لیے حلال بھی ہے یا حرام ہے. یہ لوگ تھے اللہ والے. کہا کہ حضرت آپ نے 1 روپیہ کیسے لکھ دیا؟ تو قاضی صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اور ویسے بھی بڑے ہنس مکھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ جلندری صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، ختم نبوت کے بہت ذمہ دار لیڈر ہیں، لیکن بدقسمتی سے ارائی ہو نا. تم تو 4 آنے دے کے سواریوں کے ساتھ بیٹھ کے آتے ہو گے نا کہ بسل بچ جائیں. میں اکیلا ٹانگا لے کے آتا ہوں تو پورا ٹانگا تو روپیہ ہی لے گا نا. میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، میں تمہاری طرح نہیں بیٹھ سکتا سواریوں کے ساتھ. تو نے کہا حضرت نہیں، پھر میں تو 4 آنے کا حساب دوں گا، 12 آنے آپ کو دینے پڑیں. جب 4 آنے سے آدمی آ سکتا ہے تو پھر روپیہ کیوں خرچ کرے؟ قاضی صاحب کھڑے ہو گئے اور نے کہا جلندری صاحب تنخواہ بھی تمہیں مبارک، حساب بھی تمہیں مبارک. میں اپنے خرچے پہ ختم نبوت کا کام کروں گا، مجھ کو حساب دینا نہیں آتا، اللہ نہ یہاں حساب لینا قیامت میں. تو یہ احتیاط ہوتی تھی بزرگوں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت امیر المومنین عمر جیسا آدمی اور ملنے والا حضرت علی جیسا آدمی رضی اللہ عنہما، حضرت عمر نے دیا بجھا دیا. حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ ناراض ہیں کیا
آپ نے اندھیرا کر دیا ہے، میرا چہرہ نہیں فرمایا نہیں، وہ تیل بیت المال کا جل رہا تھا، اب جب میں آپ سے بات کروں گا تو قیامت میں مجھے حساب دینا ہوگا۔ اور میری بات یاد رکھیں میرے طالب علم بھائی جو ہے نا، جو مدرسوں کا جن کو شوق ہے، ایک بات میری یاد رکھو، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ، یا سرائے بناؤ، یا رباط بناؤ، یا لنگر بناؤ، بتی آمدی نہ کرو، خدا تمہیں کبھی محتاج نہیں کرے، کبھی محتاج نہیں۔ اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق بھیجے گا تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس دن تمہاری خیانت شروع ہو جائے گی اللہ برکتیں ختم کر دے، پھر برکت بھی رہتی اور ادارے قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے احتیاط کرنا جو ہے نا میرا بھائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صاحب ہیں احمد آباد میں ہیں، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ کی جو آیت ہے اس کو ڈارک بولڈ میں لکھا گیا ہے، یعنی بہت وہاں سیاہی موٹا لکھا گیا، یہاں قرآن کے حروف کا آدھا بنتا ہے، اشارہ ہے۔ ایک آدمی لندن میں ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ نماز کے عالم میں سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، طواف کے عالم میں بھی نظر نیچے ہو، اور بلا وجہ منہ اٹھا کے نہ چلے، ادب سے چلے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ کہتے جی کہ حرم میں جو گھڑیاں ہیں ان میں اشراق کا جو وقت لکھا ہوا ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے، خیال کرنا، یہ ہے شروع کا شمس، یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت۔ نماز اشراق جو ہے اس ٹائم سے 20 منٹ بعد ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ اگر حیض والی عورت حرم کے باہر بیٹھی رہے بیٹھ سکتی ہے، بالکل کوئی آدمی دور سے کعبہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ حق المہر کی ادائیگی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہو۔ حق المہر معین نہیں کی گئی تو حق المہر مثل لینی ہوگی۔ کیا مانا؟ اس کی اور بہنوں کی حق المہر کتنا ہے اتنی آپ کو دینی ہوگی۔ الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى ترجمہ کا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اب ساری میں روز ایک نئی آیت اپنی طرف سے نہیں ترجمہ کر سکتا۔ کہتے جی کہ انڈیا میں جب ہم جاتے ہیں تو ہندو لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں، زمزم وغیرہ مانگتے ہیں، کھجورے مدینے کی بالکل دیں آپ، کوئی منع نہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا بھائی، مکے میں جتنے کافر رہتے تھے وہ زمزم نہیں پیتے تھے، کوئی بات نہیں دیں، بلکہ آپ یہ نیت کر کے دیں کہ اللہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، اللہ اس کو مسلمان کر دے، اس نیت سے دے دو۔ اذا كان رجلا غير عاجز يستطيع ان يعتمر هو يعتمر لنفسه، انت تعتمر لنفسك فتوله بالدعاء۔ آدم علیہ السلام رسول تھے نہیں، نبی تھے، شریعت تو ان کو ملی نہیں، آدم علیہ السلام تو کوئی شریعت نہیں لے کے آئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تاکہ توالد ہو، تناسل ہو، کھیتی باڑی معاملات دنیا، اس کی تعلیم کے لیے ان کو تو کوئی کتاب نہیں ملی۔ سب سے اول رسول سیدنا نوح علیہ السلام۔ اگر میں رنگ کا سباکے کا اپنا پلمبر ہوں لیکن ہمارے وہ بوند ہوتی ہے غرہ جس کو کہتے ہیں، لگ جاتا ہے اترتا ہے، پھر وضو نہیں ہوگا اگر پانی نیچے نہیں جائے گا، کیونکہ غرہ کی باقاعدہ اوپر تہ بیٹھ جاتی ہے اور پانی نیچے داخل نہیں ہوتا، اس کو ہر حال میں اتارنا ہوگا۔
یا آپ اس سے پہلے دستانے پہن کے پھر گلا لگایا کریں، دستانے اتار کے پھینک دیے. بھائی اتنا لمبا چوڑا جو لکھو. حیض میں عورتوں کا آنا حرم میں منع ہے، جو آتی ہیں کہ آمد میں خود بھگتیں گی، اب میں کیا کر سکتا ہوں.